ڈونالڈ ٹرمپ کا صدارت کی دوڑ میں دوبارہ حصہ لینے کا اعلان، وہ وجوہات جو سابق صدر کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، ایچ ٹی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مسلسل تیسری بار صدارتی مقابلے میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کسی سابق امریکی رہنما کی جانب سے صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں دوبارہ داخل ہونے کی انتہائی غیر معمولی کوششوں میں سے ایک ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی مقابلے میں شرکت کا اعلان ایک تقریر میں کیا جو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت جاری رہی، اور اس تقریر کا بیشتر حصہ انہوں نے اپنے دور اقتدار کی تعریفوں اور صدر جو بائیڈن کے بطور صدر کارکردگی پر تنقید کی صورت میں کیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق صدر کے معاونین یہ کہہ رہے ہیں مسٹر ٹرمپ کی یہ امیدواری اور یہ اہم سن 2022 کی صدارتی مہم کی بجائے سن 2016 کی مہم کی طرح زیادہ نظر آئے گی۔ یہ سن 2016 میں بظاہر شدید مشکلات کے باوجود مسٹر ٹرمپ نے پہلے اپنے ریپبلکن حریفوں کو شکست دی اور پھر ڈیموکریٹس امیدوار ہیلری کلنٹن کو شکست دی، جو اپنی پارٹی کے لیے وائٹ ہاؤس کی مسلسل تیسری مدت جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ ایک ناممکن قسم کی کامیابی تھی، لیکن اس نے بطور امیدوار مسٹر ٹرمپ کی ناقابل تردید طاقت کو ظاہر کیا۔ انہیں اس بات کا بے مثال احساس ہے کہ نچلی سطح کے قدامت پسندوں کے لیے کون سے مسائل اہم ہیں۔ ان کا غیر متوقع اور اشتعال انگیز انداز خبروں میں جگہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے حریفوں کی شہ سرخیاں حاصل کرنے سے روک سکتا ہے۔ ان کے پاس وفادار حامیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عام طور پر کسی بھی جماعت سے غیر وابستہ اور سیاست میں عدم دلچسپی رکھنے والے امریکی شہریوں کو ٹرمپ کے حق میں ووٹ دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں، اور 4 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اب ان کے بہت سے حامی ریپبلکن پارٹی کے اندر با اختیار عہدوں پر فائز ہیں۔ ناظرین، مسٹر ٹرمپ کی بطور صدر صرف اپنے پالیسی ریکارڈ کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جس طرح اپنی صدارت کا خاتمہ کیا اور 6 جنوری امریکی کیپٹل پر حملے میں انہیں اپنے کردار کا بھی دفاع کرنا ہوگا۔ سن 2020 کے انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے سے مسٹر ٹرمپ کے انکار کی بھرپور حمایت کی تھی۔ وہ وسط مدتی انتخابات ہار گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنی ریاستوں میں ان دوسرے ریپبلکن امیدواروں سے کم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جنہوں نے ٹرمپ کی جانب سے انتخابی نتائج کو قبول نہ کرنے کے بارے میں واضح موقف اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسٹر ٹرمپ نے سن 2015 میں اپنی امیدواری کے پورے منفی خیالات پر قابو پا لیا تھا، لیکن قومی سٹیج پر ایک سیاسی شخصیت کے طور پر 8 سال گزرنے کے بعد اس بار ان خیالات میں تبدیلی کا امکان بہت کم ہو سکتا ہے۔ اگر مسٹر ٹرمپ صدارتی انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ حلف اٹھاتے وقت 73 سال کے ہوں گے، اور اس طرح وہ جو بائیڈن کے بعد سب سے معمر ترین صدر بننے والے دوسرے صدر ہوں گے، کیونکہ بائیڈن جب وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تھے تو ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ وقت مختلف لوگوں پر مختلف طریقوں سے اپنا اثر ڈالتا ہے، لیکن عمر کا بڑھتا ہوا بوجھ ناگزیر ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مسٹر ٹرمپ ریپبلکن نامزدگی جیتنے کے لیے جس قسم کی سخت مہم چلانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں ان سے عمر میں بہت کم امیدوار ان کے مخالف کھڑے ہوں۔ مسٹر ٹرمپ نے ماضی میں قابل ذکر قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے باوجود ہر آدمی کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیو اپڈیٹس سننے کے لیے ہمارے چینل ایچ ٹی نیوز کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔